کہ مکہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ قریب آ رہا تھا اور آپ کی پیدائش قریب سے قریب تر آ رہی تھی، تو اس سے پہلے کچھ ایسی نشانیاں اور کچھ ایسے آثار اور کچھ ایسے حالات بنے، یہ حالات بتلا رہے تھے کہ اب جو ہے کوئی بہت بڑی ہستی اس دنیا کے اندر آنے والی ہے۔ انہی میں سے ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا، واقعہ اصحاب الفیل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے 50 سال پہلے، 50 دن پہلے یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں، ان کا نکاح کیسے ہوا، آج جو ہے وہیں سے بات کو شروع کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من نفس واحدہ، کہ اے ساری دنیا کے انسانوں، بے شک ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب کے بیٹے جب جوان ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کو وہ حسن دیا تھا اور ان کے چہرے پر وہ روپ تھا اور اتنے حسین و جمیل تھے کہ مکہ کے بڑے بڑے خاندان یہ تمنائیں کرتے تھے کسی طریقے سے ہمارے خاندان کے اندر نکاح کر لیں۔ حتیٰ کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک یہودی عورت جب حضرت عبداللہ عبد المطلب کے ساتھ مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے اور روانہ ہو کر جا رہے تھے، تو راستے میں وہ یہودی عورت ملی جس کا نام آتا ہے فاطمہ بنت مر۔ تو اس نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ آپ کو میں اتنا انعام دوں گی، اتنا مال دوں گی، آپ میرے ساتھ نکاح کیجئے۔ لیکن حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ بالآخر جو ہے جب آپ نہیں مانے تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ گندا کام کیجئے اور آپ کو 100 اونٹوں کا انعام دوں گی۔ اس پر حضرت عبداللہ نے یہ اشعار کہے تھے، اما الحرام فالممات دونہ والحل لا حل فاستبینہ، اما الحرام الذی، جو ہے بہرحال وہ حرام جس حرام کی طرف تو مجھے بلا رہی ہے، یہ گندا کام ہے اور یہ ایک حرام کام ہے، اس حرام کام سے میرے لیے موت ہی بہتر ہے، اور ایک شریف نفس اور ایک کریم آدمی جو ہے ایسے گندے کام کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ جب مدینہ المنورہ میں گئے تو وہاں پر قبیلہ بنو نجار اور اس کے اندر جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آمنہ بنت وہب کی نام کی ایک عورت، ان سے جو حضرت عبداللہ کا نکاح ہوتا ہے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے اور یہ اپنے چاچا وہیب کی زیر صدارت میں ہوتی ہیں۔ جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت جو ہے اپنے چچا کے پاس ہوتی ہے، وہیب کے پاس، اور ان کی جو بیٹی ہوتی ہے وہیب، اس کا نام ہوتا ہے خالہ۔ تو حضرت عبد المطلب نے ان سے نکاح کیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح کر دیا آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ بہرحال نکاح ہونے کے 3 ایام بعد گزر گئے۔ اس کے بعد جو ہے یہ قافلہ مدینہ سے مکہ روانہ ہوتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد جب مکہ کے اندر یہ رہتے ہیں تو رہنے کے بعد حضرت آمنہ امید سے ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد 2 روایتیں ہیں کہ حضرت عبداللہ عبد المطلب نے ان کو کھجور لانے کے لیے مدینہ المنورہ بھیجا، کہا کہ آپ مدینہ سے کھجور لائیے، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ نہیں، ملک شام کی طرف تجارتی قافلہ جا رہا تھا، تو حضرت عبد المطلب نے انہیں جو ہے اس قافلے کے ساتھ روانہ کیا۔ جب یہ مدینہ میں اپنے سسرال کے اندر پہنچے تو وہاں پر جا کر یہ بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کا مزاج خراب ہونے لگتا ہے، اور وہ قافلے والے جب واپس آتے ہیں تو سارے کے سارے جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ سارے اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، جس کا جو کوئی گیا ہوتا ہے سفر کے اندر وہ سارے کے سارے ان سے ملتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ان کو عبد المطلب تلاش کرتے ہی رہ گئے، کہیں پر عبد المطلب نظر نہیں آئے، کہیں پر حضرت عبداللہ نظر نہیں آئے۔ بالآخر جب عبد المطلب نے جب ان کو نہیں دکھے، اس کے بعد قافلے والوں سے پوچھا، کہا کہ عبداللہ کہاں ہیں؟ تو قافلے والوں نے کہا کہ وہ راستے کے اندر بیمار ہو گئے تھے اور اسی بیماری کی حالت میں ہم انہیں ان کے سسرال کے اندر چھوڑ کر جو ہے آگے ہیں۔ اور اس کے بعد عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے جس کا نام حارث تھا، جو آب زمزم کے اندر بھی، آب زمزم کی کھدائی کے اندر بھی شریک تھا، اسی کو حضرت عبد المطلب نے بھیجا، کہا کہ آپ جائیے اور حضرت عبداللہ کا پتہ لگا کر آئیے کہ وہ کس حالت کے اندر ہیں۔ چنانچہ یہ فوراً یہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور مدینہ المنورہ جب یہ گئے تو وہاں پر جا کر ان
ان کو یہ خبر ملی کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے اور 1 مہینہ گزر گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی ماں کی شکم کے اندر ہیں کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب یہ حارث مدینہ سے لوٹ کر مکہ آتے ہیں تو مکہ آ کر جو ہی حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر ان کے سامنے آتی ہے، پورے گھر کے اندر کوہرام مچتا ہے۔ اس پر جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ ایک مرثیہ لکھا تھا جو تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ دردناک مرثیہ۔ یہاں پر رک کر جو ہے ایک بات سمجھیے کہ دنیا کا خیال ہے کہ جب بھی کوئی اچھی ہستی آتی ہے، جب بھی کوئی مبارک ہستی آتی ہے، جب بھی کوئی اونچا آدمی آتا ہے تو اس کے لیے کسی شہر کا انتخاب ہونا چاہیے جس کے اندر ہریالی ہو، اور ایسی قوم کا انتخاب ہونا چاہیے جو ہے علم سے لبریز ہو۔ لیکن میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جس شہر کا انتخاب فرمایا تو اس کے لیے گزر چکا غیر ذی زرع، بالکل اس کے اندر کوئی چیز اگ نہیں سکتی ہے، بالکل بنجر زمین ہے۔ اور جس قوم کا انتخاب فرمایا وہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی پیدائش سے تقریباً 2500 سال جو ہے پہلے وہاں پر اللہ کا گھر بنایا، وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے آگے اولاد پھیلی، اور وہ قوم کہ جس کا پوری دنیا کے اندر نقب امی تھا، اس کے اندر جو ہے میرے رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اشارہ تھا اس بات کی طرف تاکہ دنیا والے کل یہ نہ کہیں کہ یہ اس نے کسی استاذ کے پاس جو ہے علم حاصل کیا ہے، یہ کسی مربی نے کسی مربی کے پاس یہ رہا ہے، اور اس نے کسی ادارے کے اندر اس نے جو ہے علم حاصل کیا ہے۔ ان ساری کی ساری رونقوں سے اور ساری کی ساری چیزوں سے اللہ نے اپنے محبوب کو دور رکھا۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میرے پیٹ ہی میں تھے تو میں کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہی تھی، جیسا کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ بادل آپ کے اوپر سایہ کر رہے تھے، اور یہ کہتی ہیں کہ جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پورے گھر کے اندر ایک روشنی پھیل گئی، پورا گھر روشن ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے ایک روشنی اٹھی جو ملک شام کی طرف جو ہے اس سے ملک شام کے خاص طور پر جو شہر بصرہ ہے، بصرہ کے جو ہے وہاں پر وہ روشنی گئی اور وہاں تک کے محلات نظر آ رہے تھے۔ اور حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ ہی میں تھے تو اس وقت جو عورتوں کو عام طور پر حالت ہوتی ہے، ان کو متلی آتی ہے، قے ہوتی ہے، سستی آتی ہے، اور یہ جو ہے ساری کی ساری چیزیں میرے ساتھ نہیں ہوئی۔ میں اس سے اندازہ لگا رہی تھی کہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے یہ یقین جو ہے کسی اونچی شان والا ہوگا، یہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب جو ہے یہ روشنی ملک شام کی طرف اور خاص جو ہے بصرہ کے محلات کی طرف جا کر یہ رکی اور وہاں پر جو ہے اس کے محلات نظر آ رہے تھے، تو اس کی حقیقت یوں آیا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی ملک شام بلکہ مکہ سے باہر جس شہر میں آپ کا دین پہنچا وہ ملک شام تھا، اور ملک شام کے خاص طور پر بصرہ کے شہر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس رات جو ہے ملک ایران کے جو بادشاہ تھا اس کے محل کے 14 کنگرے خود بخود گر گئے، اور وہاں پر آتش کدا جو 1000 سال سے وہاں پر روشن تھا اور آج تک اس کو جلائے آ رہے تھے اور اس کو کوئی بجھا نہیں رہا تھا۔ فرمایا کہ جو ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تو وہ خود بخود بجھ گیا، اور ادھر سے اس کے جو ہے بادشاہ کے وزیر نے خواب دیکھا، گراؤنا خواب، جس کی تعبیر اس نے ایک جو ہے بڑے آدمی سے پوچھی، اور اس کی تعبیر کے اندر یہ بتلایا گیا کہ آج وہ ہستی اس دنیا کے اندر آ چکی ہے کہ جس ہستی کا انتظار آج سے پہلے ساری کی ساری مخلوق کیا کرتی تھی، وہ ہستی جو ہے اس کے اندر آ چکی ہے، اور جو تیرے محل کے کنگرے گرے ہیں اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اب جو ہے یہ تمہاری بادشاہی ختم ہو جائے گی، بس جو ہے 14 بادشاہیاں رہیں گی، اس کے بعد یہ بادشاہی ختم ہو جائے گی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ساری دنیا کے اوپر غالب آ جائے گا۔ اس پر جو ہے بادشاہ مطمئن ہوا کہ چلو ابھی 14 بادشاہیاں باقی ہیں، لیکن ان 14 بادشاہیوں کے گزرنے میں بالکل ٹائم نہیں لگا، 4 سال کے اندر 10 بادشاہیاں ختم، اور پھر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک ساری کی ساری بادشاہیاں ختم ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہاں پر جا کر غالب آیا، اور ساری دنیا کو پتہ لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے۔ عزیزان گرامی، جس صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے
وہ دن کیا تھا اور وہ تاریخ کیا تھی، سب کچھ جو ہے تاریخ نویسوں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے، اس کو لکھ کر رکھا ہے، کوئی بات اس سے چھوٹی نہیں ہے۔ مشہور روایات کے مطابق 8 یا 9 ربیع الاول اور رات جو ہے اپنی تاریخیں سمیٹ رہی تھی، صبح جو ہے اپنی فواریں پھوڑ رہی تھی اور صبح کی روشنی پھٹ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 یا 9 ربیع الاول بمطابق 22 اپریل اور پیر کے دن اس دنیا کے اندر 531 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے دے کر گئے تھے، لیکن 570 سال پہلے جو ہے آیت ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت جن کی دی تھی اور جن کے لیے تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوموں کو یہ بتلایا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، اور جن کے لیے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر یہ دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج جو ہے اپنی ساری برکات کے ساتھ اور آپ نے جو ہے سارے نور و برکات کے ساتھ اس دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، جب عبد المطلب کو پتا چلا اور ان کو کسی نے خبر دی کہ آپ کے گھر میں آپ کا جو ہے آپ کا پوتا آیا ہے، تو حضرت عبد المطلب جو ہے فوراً دوڑتے ہوئے آئے، اپنے بیٹے کو اٹھایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور ان کو اٹھا کر بیت اللہ کے ارد گرد جو ہے اس کے چکر لگائے اور یوں کہا کہ اس میرے بیٹے کی بہت اونچی شان ہوگی۔ اور اسی صبح کو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، وہاں پر جو ہے ایک جو ہے بہت بڑا عالم، یہودی عالم تھا وہ، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ تجارت کی غرض سے مکہ میں آیا تھا۔ جب اس صبح کو جب اس نے مکہ والوں سے پوچھا کہ آج اس دنیا کے اندر کوئی نیا بچہ اس مکہ کے اندر جو ہے ظہور میں آیا ہے، پیدا ہوا ہے، مکہ والوں نے انکار کیا، کہا کہ نہیں کوئی بچہ نہیں آیا۔ اس نے کہا نہیں، ضرور کوئی بچہ آج اس دنیا کے اندر آیا ہے جس کی علامات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بالآخر جب مکہ والوں نے تلاش کیا اور وہاں پر یہ پتا چلا کہ عبد المطلب کے گھر جن کے جو ہے بیٹے متوفی عبداللہ، ان کے گھر میں ان کے جو ہے بیٹے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ پھر جب وہ یہودی عالم آیا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھا، غور سے دیکھنے کے بعد اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے شان مبارک پر مہر نبوت دیکھی کہ تھوڑا سا گوشت یہاں سے ابھرا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ او قریشیو، تمہیں خوشخبری ہو، جس چیز کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ چیز ہم سے چھوٹ چکی ہے اور وہ چیز جو ہے تمہاری طرف منتقل ہو گئی ہے، تمہیں خوشخبری ہو، اب جو ہے یہ جو ہے آخری نبی ہے اور یہ بہت بڑی ہستی ہے، اب یہ دنیا کے اندر آ چکا ہے، شرک کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا، اور جب یہ اپنے دین کا اعلان کرے گا تو اس کی گرج اتنی سخت ہوگی کہ مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی خانہ جو ہے ایسا نہیں بچے گا جس کے اندر اس کا دین پھیل کر نہیں رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے، اس دنیا میں آنے کے بعد جو ہے حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ جس طریقے سے عموماً بچوں کے ساتھ گند لگا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بالکل پاک صاف تھے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مختون بھی تھے، آپ کا ختنہ بھی کیا ہوا تھا، اور آپ کا نام جب 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا، عبد المطلب نے سارے مکہ والوں کو دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد جب ان کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایسا نام تو آپ کے پورے خاندان کے اندر نہیں ہے، اس پورے قبیلے کے اندر نہیں ہے، آپ نے یہ نام کہاں سے لایا؟ فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام اس لیے رکھا ہے تاکہ آسمان بھی اور زمین بھی سارے کی ساری مخلوق میرے اس جو ہے بیٹے کی تعریف کرے۔ محمد کے معنی آتے ہیں تعریف کیا ہوا، تاکہ جب کل دشمن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مکہ کے اندر پتھر ماریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر کے یہاں سے نکالیں گے اور دشمن آپ کا نام لیں گے، تو نام لینے میں بھی ان کی زبانوں پر محمد کا لفظ جاری ہو اور دشمن کی زبان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو۔
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام احمد رکھا اور حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا. محمد کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ تعریف کیا ہوا اور احمد کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ تعریف کرنے والا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لا چکے اور اس وقت جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے آنے سے باندیوں کو آزادی ملی، جس کے آنے سے جو ہے غلام آزاد ہوئے، جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ البلد کے اندر فک رقبہ، گردن کا چھڑانا ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ جس دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اسی دن ابو لہب جب اس کی باندھی حضرت ثویبہ نے اس کو یہ بشارت دی کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کا جو ہے بھتیجا آ چکا ہے، تو اس نے اسی خوشی کے اندر حضرت ثویبہ کی طرف اشارہ کیا کہ جا آج کے بعد تو آزاد ہے. قربان جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے دنیا میں آنے پر باندیوں کو آزادی ملی اور جس کے دنیا میں آنے سے مزدوروں کا پسینہ پوچھا گیا. اس سے پہلے مزدوروں کی مزدوری نہیں دی جاتی تھی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو دے دو. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام برکات کے ساتھ جو ہے اس دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ثویبہ نے دودھ پلایا اور انہی حضرت ثویبہ نے حضرت حمزہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان تھے ان کو بھی دودھ پلایا. تو حضرت حمزہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا لگتے تھے لیکن رضاعت کی جانب سے آپ دونوں جو ہے رضاعی بھائی تھے. اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اس اونچے خاندان کے اندر آئے تھے کہ جس خاندان کی خلق تھی، جس خاندان کی یہ عادت تھی کہ وہ بڑے بڑے خاندان والے اپنے بچوں کو گاؤں دیہاتوں کے اندر بھیج دیتے تھے تاکہ یہ بچے اچھی طریقے سے نشو نما پائیں اور فصیح عربی زبان سے واقف ہو جائیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر کے اندر آئے ہیں اور عورتیں دور دراز اپنے علاقوں سے مکہ کے اندر آئی اور مکہ کے اندر جتنے بھی بچے تھے سب کے سب وہاں سے اٹھا کر لے گئی. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا دیکھتا بہت حسین ہے لیکن ادھر سے پتہ چلتا کہ یہ یتیم بھی ہیں تو وہ کہتی کہ ان سے ہمیں کچھ ملنے کی توقع نہیں ہے. جو ہے بالکل یتیم ہے اور ان کے جو ہے دادا عبد المطلب اور ان کے پورے خاندان کے اندر اس وقت جو ہے غربت ہی غربت ہے اور ان کے والد بھی نہیں ہیں، ان سے ہمیں کچھ ملنے کی توقع نہیں ہے. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو دیکھ کر جو ہے آپ سے گزر جاتی اور آگے دوسرے بچے کو تلاش کرتی جس کا والد بھی موجود ہوتا جو اونچے خاندان کے ہوتے. ادھر سے جو ہے مکہ سے کچھ دور طائف سے کچھ آگے جو ہے ایک گاؤں آتا ہے، اس گاؤں کا نام قبیلہ بنو سعد ہے. وہاں سے ایک عورت آتی ہے اور وہ مکہ کے اندر پورے دن چکر لگا رہی ہے، کوئی بچہ نہیں مل رہا ہے. بلاخر بار بار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہاں پر ہیں لیکن آپ یتیم ہیں تو آپ کو یتیم جان کر کوئی لے نہیں رہا تھا. حضرت حلیمہ جب شام ہو گئی اپنے شوہر حارث سے کہا کہ اب تو جو ہے ہمیں واپس جانا ہے اور یہاں پر کوئی بچہ باقی نہیں رہا ہے اور یہاں پر یہ ایک بچہ ہے اگرچہ یتیم ہے لیکن جو ہم اس کو لے چلتے ہیں، چلو خالی جانے سے بہتر یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ لے چلیں. باقی والے سارے کے سارے جو ہے یہ جان کر اور یہ خیال کیا انہوں نے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو ان سے ہمیں کچھ ملنے کی امید نہیں ہے، یہ ہمیں کیا دیں گے. بلکہ یوں کہو کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو اس نعمت سے محروم کر دیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ کے اس غریب خاندان کے اندر بھیجا تاکہ غریب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل کریں. اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی میرے ساتھ ایک گدھی تھی، دونوں کے دونوں لاغر تھی اور وہاں پر جب میں سوار ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی میری سہیلیاں راستے کے اندر مجھے یہ بول رہی تھی کہ حلیمہ تو اس اپنی اونٹنی کو لے کر کہاں جا رہی ہے، یہ لاغر اونٹنی یہ مکہ جو ہے نہیں جا سکتی ہے، پھر تو مکہ سے وہاں کسی یتیم کو لے کر آئے گی. تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرے سہیلیوں نے مجھے بہت اس کے اوپر جو ہے
مجھے کہا کہ اس کو تو مت لے کر جا. اور ادھر جو ہے پورے گاؤں کے اندر قحط سالی کا دور تھا, بالکل جو ہے اناج خشک ہو چکے تھے. بالآخر جو ہے میں نے اپنے شوہر جو ہے حضرت حارث سے کہا کہ اسی یتیم کو لے کر چلتے ہیں. تو جو ہے میرے شوہر بھی اس پر جو ہے راضی ہو گئے کہ چلو جو ہے اس کو لے کر ہی چلتے ہیں. جو ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سواری پر سوار کیا تو اب یہ سواری سب سواریوں سے آگے جا رہی ہے, اور جو ساتھ میں آنے والی باقی سواریوں والے تھے وہ دیکھ رہے تھے. دیکھ کر انہوں نے حضرت حلیمہ سے کہا, حلیمہ کیا تم نے سواری چینج کر دی ہے؟ فرمایا کہ سنو, میں نے سواری چینج نہیں کی, بلکہ اس سواری کے اوپر جو سوار بیٹھا ہے وہ چینج ہو گیا ہے. یہ اسی سوار کی بدولت ہے, یہ اسی جو ہے سوار کی برکت ہے جو برکات آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ان کی اونٹنی کا دودھ بالکل جو ہے نکلتا ہی نہیں تھا, خشک ہو چکا تھا, قحط سالی تھی, بکریوں کا دودھ بھی نہیں تھا. اور حضرت حلیمہ کے بیٹے عبداللہ پیٹ بھر کر دودھ نہیں پی رہے تھے, اور ان کی بہن حضرت شیمہ وہ بھی جو ہے پیٹ بھر کر ان کو بھی دودھ نہیں ملتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ قبیلہ بنو سعد میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر گئے, پھر وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کیا برکات ظہور کے اندر آئی. اور یہ ساری کے ساری آپ حضرات نے سنی ہوں گی کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں جب دن کو چرنے کے لیے جاتی تو شام کو واپس آتی, ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے. باقی والے جب دیکھتے تھے کہ حضرت حلیمہ کی بکریوں کے اندر حضرت حلیمہ کی بکریوں کے تھن دودھ سے لبریز ہیں, اپنے چرواہوں سے کہتے تھے اپنی بکریوں کو وہاں پر لے کر جاؤ جہاں پر حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں. لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے تھے کہ حقیقت اس کے پیچھے کیا ہے. حقیقت میں یہ چارے سے دودھ نہیں بنتا ہے, بلکہ حضرت حلیمہ کے گھر میں جو بچہ آیا ہے یہ اس کی برکات کا ظہور ہو رہا ہے. اور حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میری اونٹنی جس سے پہلے لاغر تھی اور دودھ بہت کم دے رہی تھی, فرمایا کہ جب صبح کو میں اونٹنی کا دودھ دوہنے گئی, میں نے دودھ دوہیا جو ہے حضرت